گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج کا جو سبق ہے وہ اردو گرامر سے ہے، اردو قواعد سے ریلیٹڈ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اردو قواعد کے بہت سارے ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی آج کا جو لیسن ہے اسی سے ملا ہوا ہے. ہم نے کلمہ کی قسموں کو آپ کو بتایا تھا اور پڑھایا تھا کہ کلمہ کی 5 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، فعل، حرف، صفت. ہم نے ان سارے قسموں کو آپ کو بتایا بھی تھا. پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فعل جو ہے معنی کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں. تو آج ہم فعل سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے اور فعل کے اوپر ہی یہ بھی ویڈیوز ہیں. فعل کو زمانے کے اعتبار سے آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں اور زمانہ جس کو انگلش میں ٹینس کہتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے انگلش گرامر میں ٹینس کو پڑھا ہے، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، اسی طرح اردو میں بھی زمانے کے لحاظ سے فعل کو کئی قسموں میں بانٹا گیا: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. تو آج ہم لوگ فعل ماضی کی بات کریں گے. فعل ماضی کہتے کس کو ہے؟ فعل ماضی جو کام ہو چکا ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو گیا ہے اسے فعل ماضی کہتے ہیں. جیسے احمد اسکول نہیں گیا تھا، یعنی کل احمد اسکول نہیں گیا تھا. یہ فعل ماضی کا جملہ ہے. اگر آپ اس جملے پہ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ احمد کل اسکول نہیں گیا تھا، یعنی وہ اسکول سے ایبسنٹ تھا. کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. دوسری جو قسم ہے فعل کی وہ ہے فعل حال. فعل حال جس کو انگلش میں آپ لوگوں نے پریزنٹ ٹینس کے نام سے پڑھا. فعل حال کہتے ہیں وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، یعنی جس جملے سے یہ پتہ چلے کہ کام آئندہ کل ہونے والا ہے وہ جس جملے سے یہ پتہ چلے کہ کام ابھی ہو رہا ہے وہ فعل حال کہلائے گا. یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ فعل حال کہلاتا ہے. موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اسے فعل حال کہتے ہیں. آپ مثالوں پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ احمد اسکول جاتا ہے، یعنی احمد ابھی اسکول جا رہا ہے. ہم دعوت میں جا رہے ہیں، یعنی آپ کے گھر پہ کہیں سے انویٹیشن آیا کہ کل شادی ہے تو اس میں جانا ہے. تو اگر آپ جا رہے ہیں، آج اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جانے کا کام ابھی ہو رہا ہے، یعنی ہم لوگ دعوت میں جا رہے ہیں، تو یہ فعل حال ہوگا. 2 چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی. پہلی فعل ماضی. فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. دوسری فعل حال، موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اسے فعل حال کہتے ہیں. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے فعل مستقبل کی. فعل مستقبل جو کام ہونے والا ہو، یعنی جو کام مستقبل میں ہونے والا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں. وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے اسے فعل مستقبل کہتے ہیں. یعنی آنے والے زمانے میں فیوچر میں اگر کوئی کام ہوگا اسے فعل مستقبل کہیں گے. دیے گئے مثالوں پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد اسکول جائے گا. اسکول جانے کا کام کب ہوگا؟ آنے والے زمانے میں، یعنی جائے گا، ابھی گیا نہیں ہے. زارا آم کھائے گی، یعنی زارا نے اب تک آم کھایا نہیں ہے بلکہ کھائے گی. اس کا مطلب یہ کام فیوچر کی بات میں ہو رہی ہے، یعنی آنے والے زمانے میں کل کو ہو سکتا ہے وہ آم کھائے گی. اس کا مطلب یہ فعل مستقبل ہے. ہم دعوت میں جائیں گے. ہم لوگوں کا جو دعوت میں جانے کا کام ہے وہ بھی اب تک نہیں ہوا. ہم لوگ فیوچر کی بات کریں کہ ہم لوگ کہیں شادی ہوگی اس میں جائیں گے. تو یہ 3 قسمیں تھی فعل کی زمانے کے لحاظ سے: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. دوسری چیز جو اس لیسن میں سیکھنا ہے وہ ہے فاعل اور مفعول. فاعل جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں،
فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، مفعول جس کو انگلش میں مفعول کہتے ہیں، مفعول جس کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی جملے میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے مریم بازار جا رہی ہے، تو اس میں جانے کا کام کون کر رہا ہے؟ مریم کر رہی ہے۔ اس کا مطلب مریم فاعل ہوگی، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جانا مینس ایک ورڈ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ فعل ہے۔ فعل کام کرنے کو ہی کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی بازار جا رہی ہے، وہاں پہ جا کے کام ختم ہو رہا ہے جس چیز پہ، وہ مفعول ہو گیا۔ اسی طرح اس کی دوسری جو مثالیں ہے، کل امی نے مزیدار بریانی بنائی۔ تو آپ اس پہ غور کرو کہ بنانے والی کون ہے بریانی؟ امی۔ تو امی آپ کی فاعل ہو گئی، اور بنانا یہ فعل ہو گیا، اور بریانی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔